بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ بے نائی کو بہترین رکھنے والی چند غذائیں: میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ کبوتر کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ چیز جس کو تم کھاتے ہو وہ تمہاری اپنی کمائی ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو، ہر نماز کے بعد یا رحمان و یا رحیم 21 مرتبہ پڑھے۔ انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دنوں میں کم ہو جائے گا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے۔ پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے نسخہ: بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لو، اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے باقاعدہ استعمال سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھا لیں، ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ یا غنیوں، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں، خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہو وہ بوڑھا بھی ہو پھر بھی جوان نظر آتا ہے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراً تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اس سے بہتر اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر آپ کے چہرے کا رنگ سانولا ہے تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ چائے کو ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یا سلام 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سو کے اٹھنے کے فوری بعد ہی ورزش کرنے سے گردن کا درد اور کمر درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ پر چلنے والے ہو۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گیس کے مریض 1 ہفتے تک روزانہ صبح ناشتے میں 3 سے 11 دانے کھجور کھا کر اوپر سے پانی یا دودھ پئیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ یا بصیرو 7 بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائی وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ انسان جب 2 چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کامیابی قریب ہے۔ ایک، جب حد سے زیادہ غم ملنے لگیں، دوسری جب ہر طرف سے پریشانیاں نظر آنے لگیں اور کوئی راستہ نہ نظر آئے، تو یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ گھر میں خیر و برکت اور دولت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی تصویریں۔ 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی
جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ یہ ایک کام خاموشی سے کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ کام یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ ہو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ہرگز نہ کرو۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں۔ شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کی فائدہ ہوتا ہے، جس میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے، دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کھانسی، نزلہ، زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔